الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فبسند المتصل مني إلى الإمام الهمام يقول عبد الفقيه الفقار أحمد حدثني حضرة الأستاذ حافظ القرآن والحديث مولانا محمد جعفر بن محمد أبي قال حدثني الشيخ محمد مالك خان الذي نبر الله مرقده قال حدثني أبي محمد إدريس قال حدثني أبي محمد إسماعيل قال حدثني عبد الله البدري المدني قال حدثني محمد عابد قال حدثني صالح العمري قال حدثني محمد بن حمد العمري قال حدثني أحمد بن العجلي قال حدثني قطب الدين قال حدثني حمد بن عبد الله قال حدثني أبو معمر الشيخ يوسف حيري المشهور بسيف صالح قال حدثني محمد بن رشاد قال حدثني يحيى بن عمار قال حدثني محمد بن يوسف الجربي قال حدثني الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث وسيد المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمة الله رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الزبيدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القولة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. علم حدیث کی تعریف یہ ہے علم یدرک به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله واقوال الصحابة والتابعین وافعالهم واحوالهم. تین زمانے ایسے ہیں جن میں خیر غالب تھی. نبی اسلام نے ان کی شہادت کی. ان کو کہتے ہیں قرون ثلاثہ مشہود لحاظ الخیر. ان کی اس زمانے کی باتیں یعنی نبی اسلام کی باتیں، صحابہ کی باتیں، تابعین کی یا ان کے احوال یا ان کے افعال، اس علم کو حاصل کرنے کا نام ہے حدیث کا علم حاصل کرنا.
اور اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ نبی اسلام نے دعا دی، نصر اللہ قرآن سمع وقالتی فوعاها، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور اس کو محفوظ کر لیا، ثم ادعاها كما سمعها، کہ جیسے اس نے سنا تھا اس کو دوسرے کے سامنے آگے اس کو پہنچا دیا۔ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ 3 مرتبہ نبی جان نے فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمانا۔ کہ پوچھا گیا تو من خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون ہیں؟ اور نبی جان نے فرمایا، الذین یروون احادیثی، جو میری احادیث کی روایت آگے بیان کریں گے وہ میرے خلفاء ہیں۔ جس زبان سے ہمیں اللہ کا قرآن ملا اسی زبان سے ہمیں نبی اسلام کا فرمان ملا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان ترامین کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا نام تھا محمد، ان کے والد کا نام تھا اسماعیل، دادا کا نام تھا ابراہیم اور پردادا کا نام تھا مغیرہ۔ جعفی قبیلہ تھا، بخارا کے رہنے والے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی وفات ولادت 154 ہجری کو ہوئی، بعد صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز کے بعد۔ وتوفی فی لیلۃ عید الفطر، اور وہ عید الفطر کی رات میں وفات پا گئے۔ اس وقت سن تھا 256 ہجری۔ سمرقند کے قریب ایک گاؤں خرتنگ ہے، وہاں پر ان کا مزار آج بھی موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، مگر آپ حضرات جانتے ہیں اس دنیا میں یتیم ہی دوسرے یتیم بنا کرتے ہیں۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اس کا سب ہوتا ہے۔ ان کی تربیت ان کی والدہ نے اور ان کے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل نے کی۔ 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ حرمین کے سفر پر گئے۔ اس وقت ان کو رسول اللہ بن مبارک اور وکیع بن جراح کی روایات زبانی یاد تھی۔ بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ نابینا ہو گئے تھے، پھر ان کی والدہ نے دعائیں مانگی، اللہ نے بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ طلباء اس سے اندازہ لگائیں کہ والدہ کی دعاؤں کی اللہ کے یہاں کیا اہمیت ہے کہ گئی ہوئی بینائی اللہ نے پھر واپس لوٹا دی۔ شام، مصر، بغداد، کوفہ، بصرہ اور خراسان کا سفر کیے۔ کوفہ کے سفر اتنے کیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے تعداد بھی یاد نہیں ہے، یعنی اتنی بار حدیث لینے کے لیے کوفہ گئے کہ یہ بھی یاد نہیں کہ میں کتنی دفعہ کوفہ گیا ہوں۔ 18 برس کی عمر میں مدینہ منورہ کی چاندنی رات انہوں نے تفسیر طویل لکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ ہم اگر اپنی زندگی کا حساب لگائیں نا تو پوری زندگی ہم نے جتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے ان کی تعداد 150-200 ہوگی، اس سے اوپر نہیں ہوگی۔ جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے 90,000 طلباء کو حدیث خود پڑھائی۔ آج دور حدیث پڑھاتے ہوئے حدیث کی کلاس میں 20 بچے، 30 بچے، 40 بچے ہوتے ہیں۔ جو بہت بڑے مدارس ہیں وہاں بھی سینکڑوں تک معاملہ پہنچتا ہے۔ 1000 طلباء، 2000 طلباء۔
بنگلہ دیش کے ایک مدرسہ ہے 8 ہزاری، مجھے وہاں ایک دفعہ جانے کا موقع ملا تو وہاں دور حدیث کے طلباء کی تعداد 4 ہزار تھی۔ انہوں نے بیان کے لیے مسجد میں انتظام کیا تو پوری مسجد بھری ہوئی۔ میں نے شیخ وزیر صاحب سے کہا حضرت آپ نے تو پورے مدرسے کے طلباء کو اکٹھا کر لیا۔ کہنے لگے نہیں، میں نے صرف دور حدیث کے طلباء کو اکٹھا کیا اور ان کی تعداد 4 ہزار ہے۔ اب اگر 4 ہزار طلباء بھی ہر سال پڑھے تو 20 سال میں 80 ہزار طلباء بنتے ہیں، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں 90 ہزار طلباء کو حدیث پڑھائی۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگرد سے پہچانا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی عظمت دیکھنی ہو تو ان کے شاگردوں کو دیکھیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ ان کے شاگرد تھے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ استاد کا مرتبہ کیا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کو اللہ نے اتنا قوت حافظہ عطا فرمائی۔ چنانچہ پھر مجاہد فرماتے ہیں کن تو انگل بیٹن دی، میں بلکندی کے پاس گیا، فقال علی، وہ مجھے کہنے لگے لو جیت قبل، اگر تو تھوڑا پہلے آ جاتا، لرائی تو سبیًا، میں تمہیں ایک لڑکا دکھاتا، یحفظ 70,000 حدیث، جس بچے نے 70,000 حدیثوں کو زبانی یاد کیا ہوا ہے۔ تو بچپن میں ہی انہوں نے 70,000 حدیثوں کو زبانی یاد کر لیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں احفظ 100,000 حدیث صحیح و 200,000 حدیث غیر صحیح، مجھے 100,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں اور 200,000 غیر صحیح حدیثیں بھی یاد تھیں، تو 300,000 حدیثیں تو امام بخاری نے خود فرما لیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے استاد سے ایک حدیث سنی تو نشاندہی کی کہ یہاں ایسا نہیں ایسا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، پھر وہ اٹھ کر اپنے گھر گئے اور اپنے نوٹس لے کر آئے۔ جب نوٹس کو دیکھا تو امام بخاری نے جس غلطی کی نشاندہی کی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ تو استاد نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ اپنی زندگی میں کوئی بڑی شخصیت بنے گا۔ حافظ رجا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ آیت من آیات اللہ یمشی علی الارض، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے جو زمین پہ چلتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل البخاری، کہ خراسان میں پھر محمد بن اسماعیل بخاری جیسا کوئی دوسرا بندہ پیدا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث کا درس کیا تو امام مسلم اتنے خوش ہوئے کہ قریب آ کر کہا دعنی اقبل رجلیک یا استاد الاستاذین و یا سید المحدثین، اے استادوں کے استاد ذرا آپ اپنے قدم آگے کر دیجیے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے پاؤں کو بوسے دوں۔ اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جس شخصیت کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتے ہیں اس کو اللہ نے کتنا علم و فضل عطا فرمایا ہوگا۔ بخاری شریف کی تعلیم کا سبب یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے جسم اثر سے مکھیوں کو اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد ابو اسحاق کو یہ خواب سنایا تو انہوں نے کہا انت تذب عنہ الکذب، کہ نبی علیہ السلام کے کلام میں جو کذب شامل ہوگا تو اس کذب کو الگ کر دے گا، نبی علیہ السلام کے کلام کو بالکل کھڑا کر کے پیش کرے گا۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے اور واقعی ایسا ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف کو لکھا اور یہ کتاب پوری دنیا میں قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو مسجد کے اندر بیٹھ کر لکھا۔ ترجمۃ الباب لکھنا چاہتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھ کے استخارہ کرتے تھے، اور جب صحت کا یقین ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، تب اس کو کتاب میں شامل کیا کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اخرجت هذا الكتاب من نحو 600,000 حدیث۔ میں نے اس کتاب کو 6 لاکھ احادیث میں سے چنا ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، پھر ہر حدیث کو وہ پرکھتے تھے، اس حدیث کے سارے راوی ٹھیک ہے یا نہیں، کوئی حکم تو نہیں، کوئی کمی تو نہیں، کوئی اس پر جرح تو نہیں آتی۔ جب دل کو تسلی ہو جاتی تھی، پھر اسے استخارہ کرنے کے بعد اپنی کتاب میں شامل کیا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیں، جب ایک ایک حدیث پر اتنی محنت انہوں نے کی ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو قبولیت تو ملنی تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی کل احادیث ہیں 7,275، اور اگر مقررات کو ایک سمجھیں تو کل ہے 4,000۔ جبکہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کل احادیث 7,397 ہیں، اور بغیر مقررات کے 2,761 ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو حدیث پڑھی گئی انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف میں 7 جگہ پر آئی ہے۔ ایک باب کیف کان بدء الوحی میں، دوسرا باب ما جاء ان الاعمال بالنیت، تیسرا کتاب العشق، چوتھا کتاب الہجرہ باب الہجرہ، پانچواں باب النکاح، چھٹا باب النذور، اور ساتواں کتاب الحیل۔ اب اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ کے نزدیک کتاب کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و ایامہ۔ الجامع سے مراد امور ثمانیہ کے جاتے ہیں۔ امور ثمانیہ کیا ہے؟ سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشرار، احکام، مناقب۔ صحیح سے مراد کے صحت حدیث کا التزام کیا گیا ہے۔ المسند سے مراد سند متصل کے ساتھ مرفوع حدیث قدر کی گئی ہے۔ مختصر سے مراد کہ حدیث کا چناؤ کیا گیا ہے۔ امور سے مراد حدیث، ایام ہی سے مراد نبی اسلام کے غزوات، اور سنن سے مراد افعال اور تقریرات ہیں۔ جبکہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک بخاری شریف کا نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ حدیث پر تو محدثین نے لاکھوں کتابیں لکھی، مگر چند کتابوں کو اللہ کی طرف سے قبولیت مل گئی۔ ان کو کہتے ہیں اصول ستہ یا صحاح ستہ، یعنی 6 کتابیں ایسی ہیں کہ جو علماء کے نزدیک بہت مستند کتابیں ہیں۔ جیسے پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے نا، کہ ہر ایک کا رنگ جدا ہوتا ہے، ہر پھول کی خوشبو جدا ہوتی ہے، مگر گلدستے کی شکل میں خوبصورت بہت لگتے ہیں۔ اسی طرح یہ صحاح ستہ حدیث پاک کا گلدستہ ہے۔ ہر محدث نے اپنی کتاب لکھی اور اللہ نے اس میں شرف قبولیت عطا فرمائی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ کے نزدیک حدیث کی کتاب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک حدیث کے فن کا پتہ نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے اصول حدیث لکھے، جس کو مقدمہ مسلم کہا جاتا ہے۔
ابن ماجہ کا مقصد تعلیم عمل بالحدیث تھا جو کہ رسول کے بغیر ناممکن ہے، لہذا انہوں نے محبت رسول کے ابواب سے کتاب کی ابتدا کی۔ امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام نسائی تینوں کا مقصد فقہی ترتیب پر روایات کو جمع کرنا تھا، لہذا انہوں نے کتاب کو کتاب الصلاۃ یعنی کتاب الطہارت سے شروع کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد حدیث یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مقصد ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ نے جو نازل کیا اس کو کھول کر بیان کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا باب کیف کان بدء الوحی سے شروع کی۔ اب یہ جو سیاستیں ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف سے معلوم ہوگا کہ ائمہ مذاہب ہر حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف سے اس کے دلائل معلوم ہوں گے، بخاری شریف سے اس کا طریقہ استنباط معلوم ہوگا، پھر مسلم شریف سے ان دلائل کی تقویت کے لیے اسی مضمون کی دوسری احادیث معلوم ہوگی۔ نسائی شریف سے معلوم ہوگا کہ جو حدیث مستدل بن رہی ہے اس میں کوئی علت تو نہیں ہے، پھر ابن ماجہ کی مدد سے مصنف کی مدد کے بغیر علت تک پہنچنا آسان ہوگا۔ اب بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے کلام کے بعد دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو کتابیں، بخاری شریف اور مسلم شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی منفرد روایات 435 ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ کے وہ استاد و راوی جن پر جرح ہوئی یا جن کے بارے میں بات کی گئی ان کی تعداد 435، جبکہ متکلم کی روایتیں ہیں وہ 80 ہیں۔ امام مسلم کی منفرد روایت 620 ہیں اور متکلم کی روایت ان کے 160 ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بخاری شریف کا پلہ بھاری ہے صحت حدیث کے اعتبار سے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو متکلم کی روایت ہے ان سے حدیثیں بہت کم لی ہیں، صرف 6 حدیثیں لی ہیں، جبکہ امام مسلم نے متکلم کی روایت سے بہت زیادہ حدیث لی ہیں۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ امام بخاری کے جو متکلم کی روایت ہے وہ اپنے استاد ہیں، چنانچہ امام بخاری کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے استاد پر لوگوں نے تو جرح کی مگر میں نے ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا، میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے استاد ثقہ تھے، ٹھیک تھے، اچھے تھے، کیونکہ وہ اساتذہ تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے یہ جو احادیث تھی یہ متقدمین سے لی، وہ استاد جو ان کی زندگی کے پہلے چلے گئے، اس لحاظ سے دیکھیں تو بخاری شریف کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی 80 احادیث پر کلام ہوا، جبکہ امام مسلم کی 130 احادیث پر کلام ہوا، اس لحاظ سے بھی بخاری شریف کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فهو اقطع ابتر ممحوق من كل برکت۔
کہ جو کام بھی اللہ کی حمد سے اور نبی اسلام پر صلوات سے بغیر شروع کیا جائے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے اور برکت سے خالی ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو کیوں نہ شروع کیا خطبے سے اور صلاۃ النبی سے؟ تو مورخین نے پہلا جواب تو یہ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی حمد آ جاتی ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ انہ حمد لفظا لا کتابتا، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے زبان سے حمد پڑھ لی تھی اگرچہ لکھی نہیں، لیکن جو سب سے اچھا جواب مورخین نے دیا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صلح حدیبیہ فرمائی تھی، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح نامہ لکھا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کو بسم اللہ سے شروع کروایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ پر چونکہ سنت نبوی کی غلبہ تھا، انہوں نے اس غلبے میں اپنی کتاب کا آغاز بھی بسم اللہ سے شروع کر دیا اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے دکھایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابتدا میں فرمایا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، علم حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے حواس خمسہ سے علم حاصل کرنا، جیسے مادہ علم، سائنس کا علم حواس خمسہ سے حاصل کیا جاتا ہے، دیکھنا، چکھنا، سونگھنا، چھونا، یہ 5 حواس خمسہ کہلاتے ہیں۔ مگر اس طرح سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک بندے کو بخار ہو جائے تو اس کو پانی بھی کڑوا لگتا ہے، حالانکہ پانی کڑوا نہیں ہوتا، حواس اس کو غلط اطلاع دیتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ انسان ایک ٹرین پر بیٹھا ہوا ہو اور 7 لائن پہ دوسری ٹرین کھڑی ہو تو بندہ محسوس کرتا ہے کہ ہماری ٹرین چل پڑی، ہماری ٹرین نہیں چلی ہوتی، ساتھ والی ٹرین چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو ایلیوژن کہتے ہیں، کہ بندے کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں دھوپ ہو تو ایسے لگتا ہے سڑک کے اوپر پانی کھڑا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتی، دیکھنے کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ غلطی کی گنجائش رکھتا ہے۔ پھر ایک علم حاصل ہوتا ہے عقل سے، جیسے ڈارون کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس کو کہتے ہیں، وہ اس نے عقل سے حاصل کی، اس کا کوئی تجربہ نہیں ہوا لیبارٹری میں، اس نے بعض کی ابتدائیوں کی ایک فریم آف ریفرنس ایکس ہے اور دوسرا فریم آف ریفرنس وائی ہے۔ اب ایکس اور وائی فریم کے اس نے آگے کیلکولیشن کرنی شروع کر دی اور کرتے کرتے اس نے نتیجہ نکالا E=mc²۔ یہ علم اس کو جو حاصل ہوا فقط عقل سے حاصل ہوا، حواس خمسہ کا تعلق بھی نہیں تھا اور کسی اور چیز کا دخل بھی نہیں تھا، عقل سے حاصل ہوا۔ اس لیے آئنسٹائن کی اتنی عزت کی جاتی ہے سائنس کی دنیا میں جیسے کہ کسی نبی اور پیغمبر کی عزت کی جاتی ہے۔ جو علم انسان کو عقل سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی دھوکہ دے جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو علم انسان کو عقل سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی دھوکہ دے جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
ایک بندہ گزرا تھا عبد الرحمان نام کا، وہ کہتا تھا کہ بھائی کو اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہیے، اور دلیل یہ دیتا تھا کہ زندگی تب اچھی گزرتی ہے جب بیوی اپنے خامد کو اچھی طرح سمجھے، تو بہن سے زیادہ اور خامد کو کون اچھی طرح سمجھ سکتا ہے؟ اس نے عقل سے دلیل تو دی، مگر یہ بھول گیا کہ ایک رشتہ محرم کا ہوتا ہے، اگر محرم پر بھی شہوت کی نظر پڑے گی تو پھر تو دنیا سے حیا شرف کی چھٹی ہو جائے گی۔ عقل نے دھوکہ دیا۔ انگلینڈ کے لوگ اپنے آپ کو بڑا بڑا لکھا کہتے ہیں، مگر انگلینڈ کے پارلیمنٹ میں تالیوں کی گونج میں یہ قانون پاس کیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ جو کام جانور بھی نہیں کرتے انہوں نے انسانوں کے اس کام کو جائز کہہ دیا۔ ہم نے سنا ہے کہ جانوروں میں صرف گدھا ہے جو نر کے ساتھ جو اکٹھا ہوتا ہے، ورنہ باقی سارے جانور اپنی مادہ کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی گدھے ہیں جنہوں نے مرد کو مرد کے ساتھ شادی کا قانون پاس کیا، نسل ایک ہی ہے۔ تو عقل بھی انسان کو دھوکہ دیتی ہے، حواس بھی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن جو علم وحی سے ملتا ہے اس کے اندر کوئی باطل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اب اللہ کو کیا چیز پسند ہے کیا ناپسند ہے یہ ہمیں اپنے عقل سے پتہ نہیں چل سکتا، یہ اللہ ہی ہمیں بتائیں، اور اس علم کو وحی کا علم کہتے ہیں۔ پھر امام بخاری فرماتے ہیں وقول اللہ عز وجل، اور اللہ کا یہ قول انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کیا جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف کتاب نازل کی اور اس کے بعد کے انبیاء پر نازل کی۔ تو نوح علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ قریش مکہ کو یہ بتانا مقصد تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، ہم نے سب کو جو ہے غرق کر کے پانی میں برباد کر دیا۔ اے قریش مکہ تم بھی اگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانو گے تو ہم بھی تمہیں من حیث القوم ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اب اس حدیث کی جو سند ہے اس کے اندر کچھ لطائف ہیں۔ ایک تو یہ کہ حدیث کے راوی حمیدی ہیں جو قریشی ہیں، اور نبی اسلام فرمایا قدموا قریشا الائمۃ من القریش، تو نبی اسلام نے جو فرمایا امام بخاری نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اپنی پہلی حدیث کو اپنے قریشی استاد سے دکھایا۔ پھر پہلی حدیث کے راوی حمیدی ہیں، اور حمیدی کا لفظ ہم سے بنا ہے، اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے اس کے راوی ہیں احمد بن اشکاب۔ لہذا طالب علم کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے اندر مشغول ہو۔ قرآن کی آغاز میں حمد ہے، جنتیوں کی آخری دعا بھی حمد ہے، اور جنت کا نام ہے دار الحمد، نبی علیہ السلام کے جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد، اور نبی علیہ السلام کو جنت میں جو محل ملے گا اس محل کا نام ہوگا بیت الحمد۔ پھر بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے اس کے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ تمہاری زندگی میں نظم و نسق امام عمر جیسا ہونا چاہیے۔ اور آخری راوی ہیں ابو ہریرہ کہ طلباء
تمہارے اندر جو علم کی طلب ہو وہ امام وہ حضرت ابو ہریرہ جیسا ہونا چاہیے، پھر تم کامیاب ہوگے۔ حدیث کا اصول ہے کہ اگر کسی طبقے میں ایک راوی ہو تو اس کو غریب کہتے ہیں سند کے اعتبار سے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث صحیح ہے مگر سند کے اعتبار سے غریب ہے، کیونکہ حضرت عمر عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ عجیب بات ہے، یہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہزاروں صحابہ کو یاد تھی، لیکن جو روایت چلی وہ حضرت عمر عنہ سے چلی، اس لیے اس کو غریب کہتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے تو اس کی بھی سند غریب ہے۔ وہاں بھی ایک راوی ہیں محمد بن فضیل، جس سے بھی اس حدیث کو نقل کیا اس نے محمد بن فضیل سے نقل کیا، لہذا پہلی حدیث بھی غریب اور آخری حدیث بھی غریب۔ اصل میں امام بخاری طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں زندگی ایسے گزار جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے یا راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں ان ھذا الحدیث یدخل فیہ نصف العلم، کہ اس حدیث میں آدھا علم داخل ہے، کیونکہ عبادات دو ہوتی ہیں، بدنی عبادات اور قلبی عبادات، اور اخلاص کا تعلق قلب سے ہے، لہذا آدھے دین کا عبادات کا تعلق امام بخاری کی کتاب سے ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا، یعنی بات مختصر ہو مگر معنی کے اعتبار سے اتنی وسیع ہو کہ سمندر کی طرح علم اس میں نظر آئے۔ تو یہ بھی ایسی ہے، لیکن چند لفظ ہیں انما الاعمال بالنیات، اور ان کا تعلق پورے دین کے ساتھ بنتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کے 3 شعبے ہیں، ایمان، اعمال اور اخلاص۔ اب چونکہ اس حدیث کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے، لہذا اس میں علم کا تیسرا حصہ موجود ہے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں من اراد ان یصنف کتابا فلیبتدئ بہذا الحدیث، جو شخص کتاب تصنیف کرنے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ اس حدیث سے کام کو شروع کرے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ نیت اور ارادہ میں فرق ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیت کے پیچھے غرض ہوتی ہے، لہذا ہم جو کرتے ہیں اس کے لیے نیت کا لفظ آتا ہے، اور ارادے کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ارادہ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وَأَرَادَ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے ارادہ کیا، جبکہ انسان کے لیے نیت کا لفظ آتا ہے۔ چونکہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، لہذا اگر کسی کام میں نیتیں زیادہ ہوں تو بندے کو اجر بھی پھر زیادہ ملنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ
کہ ایک طالب علم آتا ہے مسجد میں، جی میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، اس کو نیت کے مطابق تھوڑا ثواب ملے گا۔ ایک دوسرا طالب علم آتا ہے، وہ کہتا ہے میں جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھوں گا، جو وقت مسجد میں ہوں گا اعتکاف کی نیت سے گزاروں گا، اور جب نمازی آئیں گے تو میں نمازیوں کا حال احوال بھی دریافت کروں گا، ان کی خیر خیریت بھی دریافت کروں گا، اور اگر مسجد میں درس قرآن ہوا یا درس حدیث ہوا تو میں وہ بھی اٹینڈ کروں گا، یا ہفتہ وار جو گشت ہوتا ہے وہ گشت ہوا تو میں گشت میں شریک ہوں گا۔ اب اس بندے نے جو کہ مسجد میں آنے کے لیے اتنی زیادہ نیتیں کی تو اس کو مسجد میں آنے کا ثواب زیادہ ہوگا جبکہ پہلے والے کو کم ہوگا۔ اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ امت کو بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں ہوا، بلا نیتی سے نقصان بہت ہوا ہے۔ ہم بہت سارے کام بغیر نیت کے کر دیتے ہیں۔ لہذا ہر عمل میں نیت کرنی چاہیے۔ پہلے وقتوں میں لوگ 8-8 10 سال اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر نیت کرنا سیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صاحب نے گھر بنوایا اور اپنے شیخ کو گھر دکھانے کے لیے لائے۔ جب گھر دکھایا تو شیخ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ کمرے میں کھڑکی کیوں رکھوائی؟ اس نے کہا جی روشنی کے لیے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ تو یہ کہتا کہ میں نے اس لیے بنوائی ہے کہ اذان کی آواز اس میں سے آیا کرے گی، تجھے اجر بھی مل جاتا اور روشنی اور ہوا تو ملنی تھی۔ اس لیے ہر عمل میں اپنی نیت کو جانچتے رہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہت سارے کام ہم بلا نیت کے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ باپ اپنے بیٹے کو پیار کرتا ہے مگر نیت کوئی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ریح الولد میں ریح الجنہ، کہ بچے کی جو مہک ہے، خوشبو ہے، وہ جنت کی مہکوں میں سے ہے۔ لہذا جو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے بچے کو پیار کرے گا اس کے بدلے اللہ اس کو اپنی عزت، اپنی قرب عطا فرمائیں۔ اکثر لوگ رات کو سوتے ہوئے اپنے کپڑے تبدیل کر لیتے ہیں، شلوار کی جگہ تہبند باندھ لیتے ہیں، اس کو ہم کو ثواب نہیں ملتا چونکہ نیت نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ سنت کی نیت کریں کہ نبی اسلام رات کو کپڑے بدلتے تھے اور ان کپڑوں میں سوتے تھے تو اس بندے کو کپڑے بدلنے پر بھی ثواب مل جائے گا۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ کے ایک عجیب واقعہ ہے۔ گرمی کے موسم میں عصر سے مغرب چھٹی ہوتی تھی مدرسے میں، تو مولانا کنویں میں چلے جاتے اور 2 طالب علم کو کہتے کہ میرے اوپر پانی کے ڈول ڈال دے جاؤ۔ چنانچہ دونوں طالب علم سینکڑوں ڈول پانی کے ڈال دے۔ ایک ہمسایہ تھا، ان پڑھ تھا مگر حضرت سے محبت رکھتا تھا۔ وہ دیکھتا یہ منظر تو اتنا کہتا ہمیں تو کہو کہ اسراف ہوئے اور خود کیے جاؤ، یعنی ہمیں تو کہتے ہو کہ یہ اسراف ہے، گناہ ہے، اور خود کرتے جا رہے ہو۔ حضرت اس کی بات سنتے اور اتنا کہتے کہ ہاں میرے لیے جائز تیرے لیے ناجائز، میرے لیے جائز تیرے لیے ناجائز۔ ایک دن وہ کھڑا ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک عمل آپ کے لیے جائز اور میرے لیے جائز نہیں۔ چنانچہ حضرت نے اس کو بلایا اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم غسل کس نیت سے کرو گے؟ اس نے کہا جی میں غسل کروں گا
صفائی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا چونکہ تمہاری نیت ہے پاکیزگی حاصل کرنا، وہ 3-4 ڈول سے حاصل ہو جائے گی، اس سے زیادہ پانی ڈالنا تمہارے لیے اسراف ہوگا۔ اس نے کہا جی آپ کس نیت سے غسل کرتے ہیں؟ فرمان لگے میں گرمی دور کرنے کی نیت کرتا ہوں، گرمی کا موسم ہے، سارا دن پڑھاتا ہوں تو طبیعت میں گرمی ہے، اب اس کو علاج کروانا چاہیے تاکہ طبیعت کی گرمی دور ہو جائے۔ اب میں اگر 1000 ڈول بھی ڈالوں تو میرے لیے جائز ہوگا۔ تو دیکھیے ایک ہی عمل حسن نیت کی وجہ سے عبادت بن گیا اور بدنیتی کی وجہ سے گناہ ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اور اشکال ہے، طلباء ذرا توجہ کے ساتھ سنیں کہ جب اعمال کا مدار نیت پر ہے تو ہم اگر کوئی گناہ کا کام کریں اچھی نیت کے ساتھ تو کیا وہ عمل اچھا بن جائے گا؟ مثلاً ایک بندہ چوری کرتا ہے پیسے کہ میں غریبوں کو تقسیم کر دوں گا، تو کیا چوری جائز ہو جائے گی؟ تو محدثین نے جواب لکھا کہ جو کام حرام ہے ان کو نیکی کی نیت سے کرنا تو دین کا طلاق ہے، اس کے ساتھ کھیل کرنے والی بات ہے، اللہ کے غصے کو اور بھڑکانے والی بات ہے۔ مقصد حدیث یہ ہے کہ جو کام جائز ہیں ان میں بھی نیت ٹھیک ہوگی تب وہ ٹھیک ہوں گے، اگر جائز کاموں میں نیت خراب ہو جائے گی تو عمل بھی خراب ہو جائے گا۔ اب اس کی مثال ہے، ایک عورت کے لیے اپنے خامد کے لیے بننا سنورنا عبادت ہے، اگر وہ خوشبو لگائے اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر یہی عورت خوشبو لگاتے ہوئے یہ سوچتی ہے میں شادی میں جا رہی ہوں، میرا فلاں کا دن بھی آیا ہوگا اور میرے اس کا دن کو فلاں خوشبو بہت پسند ہے، میں وہ لگاتی ہوں، اب اس نے خوشبو لگائی، جائز کام تھا مگر نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ ناجائز ہو گیا۔ اب یہ کام اس کا عبادت نہیں ہوگا، اس کو گناہ ملے گا کیونکہ نیت خراب تھی۔ اس لیے نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ یہ حدیث مبارکہ کا شان ورود کیا ہے؟ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا قیس، تو مکہ مکرمہ کے ایک صاحب اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کو پیغام بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، پرپوز کیا۔ اس عورت نے جواب بھجوایا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ جن صحابہ نے دین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، جو ہجرت کا ثواب ان کو ملا، کیا اس صحابی کو بھی وہی ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو نبی اسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور بندے کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، جس سے ہجرت کی دنیا کے لیے اس کو دنیا مل گئی، اور الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یا اس نے عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو نکاح ہو گیا، اس کو اس کا اجر مل گیا۔ یہ اجر وہ نہیں ہو سکتا جو ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تھی۔ حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ سے پوچھا کسی نے، حضرت تصوف کیا بلا ہے؟ حضرت نے فرمایا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات۔ اس نے کہا پھر انتہا بھی بتا دیجیے۔ فرمایا تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھتے ہو، یہ تصوف کی انتہا ہے۔ اب جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کے اندر انوار پوشیدہ ہوتے ہیں۔
چنانچہ جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں انوار اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو، اس کو سنو، تمہارے اوپر رحمتیں برسائی جائیں گی۔ تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں نور برستا ہے، رحمتیں برستی ہیں۔ اسی طرح جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے وہاں بھی نور برستا ہے۔ دہلی میں ایک مجذوب جا رہا تھا تو اس نے کسی گھر کو دیکھا تو کہنے لگا کون ہے یہاں کہ جس کی وجہ سے نور کی بارش ہو رہی ہے؟ تو پھر اس کو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک محدث ہیں جو اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس نے کشف کی نظر سے دیکھ لیا کہ یہاں پر رحمتیں برس رہی ہیں جبکہ وہاں پر حدیث مبارکہ پڑھائی جائے۔ اسی طرح استاد جب حدیث پڑھاتا ہے تو محفل حدیث کے اوپر رحمتیں برستی ہیں۔ اب ان انوارات کو اپنے دل میں جذب کرنا یہ شاگرد کا کام ہوتا ہے۔ ہم اگر دل کے پیالے کا برتن ٹھیک کر کے بیٹھیں گے تو یہ نور اس دل کے پیالے میں آ جائے گا، اور اگر غفلت کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم اس نور سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے جو دائرہ حدیث کے طلباء ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ وقت پہ پہنچیں اور ایک دن کا بھی ناغہ نہ ہونے پائے، کیونکہ ہر حدیث کو اپنے استاد سے سننا یہ سند متصل بن جاتی ہے، اور جو ناغہ ہو گیا تو وہ حدیث سند متصل نہیں کہلائے۔ اور دل کے برتن کو ٹھیک لے کر بیٹھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو انوارات سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کو بہت قبولیت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ امام مروزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ذئب الی متی تدرس کتاب شافعی ولا تدرس کتابی، تو کب تک شافعی کی کتاب پڑھاتا رہے گا اور میری کتاب نہیں پڑھائے گا؟ وہ پوچھتی ہیں کہ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ کی کتاب کون سی؟ تو نبی اسلام نے فرمایا جامع محمد بن اسماعیل، جو محمد بن اسماعیل کی کتاب ہے یعنی بخاری شریف یہ میری کتاب ہے۔ علامہ فروری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ خواب میں نبی اسلام کی زیارت ہوئی تو میں نبی اسلام نے پوچھا این ترید، تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا ارید و محمد بن اسماعیل، میں محمد بن اسماعیل امام بخاری کے پاس جا رہا ہوں اس وقت پڑھنے کے لیے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا اقرا ہو منی السلام، امام بخاری کو میرے سلام پہنچا دیں۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ اتنے مقرب تھے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو سلام پہنچایا۔ چنانچہ عبد الواحد بن اعظم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی اسلام کو دیکھا کسی جگہ کھڑے انتظار فرما رہے ہیں، تو میں نے سلام کیا فسلمت علیہ فرد علیہ السلام، نبی اسلام نے جواب لوٹا کے دیا۔ فقلت، تو میں نے پوچھا ما وقوفوں کا ہونا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ قال، نبی اسلام نے فرمایا انتظر محمد بن اسماعیل، میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ فلما کان بعد ایام بلغنی موتہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹائم دن تحریر ڈیٹ لکھ کر رکھ لی۔ کچھ دنوں بعد جب امام بخاری کی وفات کا پتہ چلا میں نے اندازہ لگایا تو یہ وہی وقت تھا جب میں نے خواب دیکھا تھا۔ اصل میں امام بخاری کی وفات کا وقت تھا اور نبی علیہ السلام ان کے فوت ہونے کا انتظار فرما رہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی۔ عزیز طلباء، یہ عجیب بات ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے خوشبو آئی، ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حمام میں مٹی دیکھی جس سے خوشبو آتی تھی، بدو گفتم تو مشکی یا امیری، میں نے اس مٹی سے کہا تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ از بوئے دل آویز تو مستم، کہ تیری دل آویز خوشبو سے تو میرا دل مست ہو رہا ہے۔ بگفتہ من گلے ناچی بودم، اس نے کہا کہ میں تو مٹی ہوں ولیکن مدت بار گل نشستم، میں باغ کی مٹی ہوں، میرے اوپر پھول گر گیا تھا، وہ پھول میرے اوپر پڑا رہا، جمال ہم نشی در من اثر کر وگر نہ من ہم خاکم کے حسن، وہ میرے ہم نشی کا جمال میرے اندر اثر کر گیا، ورنہ میری کیا حیثیت میں تو مٹی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ پھول تھے، اس پھول کو جب دفن کیا گیا تو پھول کی خوشبو اس مٹی کے اندر شامل ہو گئی، لہذا ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کو مصیبت کے وقت میں پڑھا جائے تو مصیبت دور ہو جاتی ہے، اگر کسی کشتی میں لے کر سوار ہوں تو نجات پاتے ہیں۔ مصنف مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے دعا مانگی، اللہ جو میری کتاب کو پڑھے اس کی مراد کو پورا کر دے، لہذا وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ علامہ اصیل الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو 120 مرتبہ مختلف مواقع پر پڑھا، ہر مرتبہ میری مراد پوری ہوئی۔ عزیز طلباء، آپ بھی اب یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، آج پہلا سبق تھا، تو ہم بھی اپنی نیت کر لیں۔ کیا نیت کریں کہ اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہماری بھی اللہ مراد کو پورا کر دے۔ ہم نااہل ہیں، اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے، حقیقت یہ ہے کہ ہم بخاری شریف پڑھنے پڑھانے کے اہل نہیں ہیں، لیکن چونکہ ایک کام ذمہ لگا لیا گیا ہے لہذا ہم اس کام کو کر رہے ہیں، اور نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی۔ عزیز طلباء، ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں مگر وہ اعمال اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے جن میں اخلاص نہیں ہوگا۔ اللہ اخلاص کو دیکھیں گے، اور وہ اعمال جن کو ہم چھوٹا سمجھتے تھے وہ اللہ کو پسند آ جائیں گے۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائیں جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اس سے زیادہ نیکیوں کو چھپانے کی ضرورت ہے۔ ہم تو نیکیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں، اور یہ جب میں نے چوتھی دفعہ حج کیا تو یہ ہوا، بھئی حج کا واقعہ سنانا تھا تو سنا دیتے، یہ چوتھی دفعہ کا لفظ کیوں لکھ لیا؟ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے 4 حج کیے ہوئے۔ تو شیطان اس طرح ہمارے عملوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم اپنے عملوں کی حفاظت کریں، وہ اعمال جو دیکھ رہے ہیں بہت چھوٹے ہوں گے، اللہ کے ہاں قبول ہوں گے اور اس سے بخشش ہو جائے گا۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ کسی کو خواب میں نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ فرمانے لگے کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اس نے کہا مغفرت تو ہونی تھی، آپ نے تو کتابیں لکھی جن کو پڑھ کے امت کے علماء جمعے کے خطبے دیتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا نہیں، کتابوں کا عمل تو پیش ہی نہیں ہوا، ایک چھوٹا سا عمل اللہ کو پسند آ گیا۔ انہوں نے کہا کون سا عمل؟ فرمانے لگے چھوٹا سا عمل یہ تھا
کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا حدیث لکھ رہا تھا، قلم کی سیاہی ختم ہوئی تو میں نے دوات پہ ڈالی، جب دوات سے قلم نکالی تو اس کی نوک کے اوپر، ٹپ کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ میرے دل میں خیال آیا یہ مکھی پیاسی ہے، اس کو پی لینے دو۔ میں نے قلم کو ایک جگہ روک لیا، وہ چند سیکنڈ کے بعد مکھی اڑ کے چلی گئی۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ میرے بندے تو نے مکھی کی پیاس کا خیال رکھا، میں اس کے بدلے تجھے جہنم کی پیاس سے نجات عطا فرما دیتا ہوں۔ اب بتائیے کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس پہ مغفرت ہو گئی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ہمارے قریب کے علاقے میں ایک شیخ تھے، وہ زمیندار بھی تھے اور شیخ بھی تھے، اور بڑے ہزاروں ان کے مریدین تھے۔ وہ خواب میں کسی کو نظر آئے، اس نے کہا کہ حضرت آگے کیا بنا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اس نے کہا آپ کے تو ہزاروں مرید تھے، آپ نے تو بخشے جانا تھا۔ ان کا بھائی نہ مریدوں کا تو مسئلہ سامنے آیا ہی نہیں، ایک چھوٹا سا عمل جو مجھے بھی یاد نہیں تھا وہ اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے بخشش کر دیا۔ اس نے کہا جی وہ کون سا عمل تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ذمہ دار تھا، تو سال میں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب جانوروں کے لیے چارہ کم ہو جاتا ہے، تو غریب لوگوں کے جانور بھوکے رہتے ہیں، یا تو وہ امیروں سے خریدتے ہیں یا پھر چوری کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے چارہ لگایا ہوا تھا، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا چارہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے گاؤں کے لوگوں کو اعلان بھی کروایا بھئی بغیر اجازت کہ میرا چارہ کوئی نہ کاٹے، کوئی جانور میرے کھیت میں نہ چرائے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک رات میں نے سوچا کہ آج رات میں بیٹھ کے پہرا دوں گا، اور جو چرانے والا ہوگا نا جانور، میں اس بندے کو ذرا تنبیہ کروں گا، سمجھاؤں گا کہ میرے کھیت میں جانور نہ چرائے۔ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ 2-4 بکریاں میرے کھیت میں چرنے کے لیے آ گئی۔ اندھیرا تھا، شکل نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سا لڑکا ہے، تو میں نے دور سے اسے سلام کیا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ فرماتے ہیں جب میں نے اس سے پوچھا نا تو کون ہے، اس نے آگے سے جواب دیا میں احمد ہوں۔ اس کا نام احمد تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے احمد نام سنا تو میرے دل میں خیال آیا کہ احمد تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس لڑکے کا نام بھی احمد ہے۔ تو میں نے کہہ دیا اچھا احمد ہے تو پیا چرا، اگر تم احمد ہو تو جانور چراتے رہو۔ اس میری بات پر اللہ نے سب گناہوں کی بخشش فرما دی۔ احمد ہے تو پیا چرا، اس فکرے پر اللہ نے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو وہ اعمال جو ہم نے کیے ہوں گے اور وہ ایسے کہ ہمیں یاد بھی نہیں ہوں گے مگر اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے، وہ اخلاص کی وجہ سے قیامت کے دن قبول ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کلهم ہالکون الا العاملون، بندے سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو علم حاصل کرنے والے ہیں۔ والعالمون کلهم ہالکون الا العاملون، اور علم والے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں۔ والعاملون کلهم ہالکون الا المخلصون، اور سب عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو مخلص ہوں گے۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور جو مخلص ہیں وہ بھی بڑے خطرے میں ہیں۔ تو روتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں اے اللہ ہم کوجھے ہیں، ہم کسی کام کے نہیں، ہمارے اعمال بھی پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، بس تو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ انشاءاللہ جب ہم اعمال بھی کریں گے اور قبولیت کی دعائیں بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ رحمت فرما کے اعمال کو قبول فرما لیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب طلباء کی حاضری کو قبول فرمائے، سب کو علم نافع کا نور عطا فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے۔ طالبات بھی دور بیٹھ کی آواز سن رہی ہیں،
اللہ ان کی بھی مرادوں کو پورا فرمائے اور ہم سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ان کلمات کو پڑھنے سے بیت ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے کہ 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ انشاءاللہ مراقبہ کرتے رہیں گے، دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ خود اس محبت کو محسوس کریں گے۔ دعا کروائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے میرے مولا تیرے چند بندے اللہ دور قریب سے آئے ہیں، اے میرے مولا تیرے محبوب کی حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ان کا یہاں پہ آنا قبول فرما، اللہ یہاں پہ بیٹھنا قبول فرما، اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما، اللہ عمل میں برکت عطا فرما، اللہ رزق میں برکت عطا فرما، اے میرے مولا صحت میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما، اے میرے مولا جتنے اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں اللہ سب کی عزتوں میں برکت عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے میرے مولا سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما،
اے میرے مولا اپنے محبین لوگوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم ہمارے اس ادارے کو مینارہ نور بنا، یہاں کا نور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ اے میرے مولا جتنے طلباء طالبات ہیں اللہ سب کو عاشق قرآن بنا، عالم قرآن بنا، عامل قرآن بنا، قاری قرآن بنا، اللہ داعی قرآن بنا۔ اے میرے مولا ہمیں قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ پروردگار عالم ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے میرے مولا اس ادارے کی جو ضروریات ہیں ان کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ مولا دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبعیہ بنا۔ پروردگار عالم ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کام کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما۔ اللہ حضرت جی کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ پروردگار عالم جن گھروں میں جوان بچے بچی ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ مولا نبی علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔